بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی۔ انٹرویو محمد حنیف۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں گھنٹی کے نشان کو، تاکہ اردو ادب سے متعلق جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ضلع مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے شاعر محمد حنیف صاحب ادبی حلقوں کے لیے برگد کی چھاؤں اور ٹھنڈک ہیں، یا یہ کہیے کہ اس ٹھنڈے چشمے کی مانند ہیں جس سے لوگ گرمیوں میں پیاس بجھاتے ہیں۔ وہ شاعری کے ذریعے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں سوسائٹی کے ہر پہلو کو منفرد شاعرانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ان سے مکالمہ کرتے ہیں۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میرے بزرگ جنتریوں کے قیدی نہیں تھے، انہوں نے طریق پیدائش لکھنی ضروری نہیں سمجھی۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق 24 مئی 1952 عیسوی ہے۔ میں شنکیاری میں پیدا ہوا، یہیں ساری زندگی گزاری۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں نے مسجد سے ناظرہ سیکھا اور گورنمنٹ مڈل سکول شنکیاری میں ادنا میں داخلہ لیا اور 8ویں یہاں ہی سے پاس کی۔ اب شنکیاری ہائی سکول ہے۔ میٹرک گورنمنٹ ہائی سکول بیفا سے کیا اور ایف اے گورنمنٹ کالج مانسہرہ سے کیا۔ میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھا۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں، کوئی بہن نہیں، اور اس کی کمی کو میری 2 بیٹیوں نے پوری کی ہے۔ میرا بچپن سادہ اور معصوم تھا۔ میں نے مسجد میں ناظرہ کے ساتھ ساتھ کپنڈ نامہ بھی پڑھا۔ شاید یہیں سے میری دلچسپی شاعری سے پیدا ہوئی۔ مجھے میرے تایا ہی نے پالا۔ میرے والد بھی میرے تایا کے پاس تھے۔ ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی پالا اور بہت پیار کرنے والے تھے، اور اتنی محبت کرنے والی تائی اماں بھی تھی۔ محمد حنیف کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گے؟ میں ایک بے چین روح ہوں، اور کیا کہوں۔ کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ میں نے محکمہ جنگلات سے ملازمت کی ابتدا کی اور 7 سال بعد اسے چھوڑ کر محکمہ تعلیم میں آ گیا اور 2012 عیسوی کو ریٹائرڈ ہوا۔ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ اب تو پڑھنا ہی مشغلہ ہے، لیکن طالب علمی کے دور میں والی بال اور فٹ بال کھیلا کرتا تھا۔ مجھے پہاڑوں پر جانے کا بہت شوق رہا ہے اور ہزارہ کے تقریباً تمام پہاڑوں پر جاتا رہا۔ اب اتنا پیدل نہیں چل سکتا تو یہ شوق رہ گیا ہے۔ ادب سے اس قدر لگاؤ کی وجہ کیا ہے؟ شاید بچپن میں پنڈ نامہ پڑھنے کی وجہ۔ میرے تایا میرے لیے کتابیں لایا کرتے تھے، وہ ساری اتفاقاً شاعری کی ہوتی تھی۔ شاید وہ شاعری پڑھ پڑھ کر میرا رجحان شاعری کی طرف ہو گیا۔ میں بچپن سے کتابیں خریدتا رہا ہوں اور مجھے کتاب پڑھنے کا نشہ ہو گیا تھا، لیکن میں نے کبھی جاسوسی کتابیں نہیں پڑھیں، البتہ مختلف ڈائجسٹس پڑھتا رہا۔ اب تو میں صرف شاعری اور اسی پر تنقید ہی پڑھتا ہوں۔ شاعری کا آغاز کب سے کیا؟ جب میں پرائمری میں تھا تو مختلف رسائل سے اپنے پسندیدہ اشعار ایک نوٹ بک میں لکھتا رہتا تھا اور شاعری سے لطف اٹھاتا تھا۔ شاید تک بندی کیا کرتا تھا، لیکن 7ویں جماعت سے باقاعدہ شعر کہنے شروع کیے۔ اگرچہ وہ شعر زیادہ تر وزن سے خارج ہوتے تھے، لیکن میں لکھتا رہا۔ اگر آپ کو اپنا پہلا شعر یاد ہو تو سنا دیں۔ مجھے یاد نہیں۔ میں ہر سال اپنی شاعری کا انتخاب کرتا تھا اور مسترد شاعری کو جلا دیتا تھا۔ آپ کی شاعری پہلی دفعہ کس پلیٹ فارم سے شائع ہوئی؟ میری شاعری ماہ نو میں چھپی، اگرچہ اس سے پہلے آداب سلام عرض میں بھی چھپتی رہی، لیکن میں اسے اون نہیں کرتا کیونکہ میں اس وقت شاعری زیادہ نہیں سمجھتا تھا۔ اب تک کتنے شعری مجموعے شائع ہوئے اور کن ناموں سے؟ میرے 2 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، پہلا زمیں زاد اور دوسرا چراغ افریدم، لیکن اس سے پہلے دوستوں کے ساتھ عکس مہتاب تکون شائع ہو چکے تھے۔
کتنے زیر طباع ہیں؟ ہند کو شعری مجموعہ زیر طباع ہے، چند دنوں تک آ جائے گا۔ اقبال، غالب اور میر کو پڑھا ہوگا۔ آپ کا رجحان کس ادبی تحریک کی طرف ہے؟ میرا غالب رجحان ترقی پسند کی طرف ہے، اور جسے ٹھیک سمجھتا ہوں وہی لکھتا ہوں، کسی تحریک سے وابستہ نہیں۔ آپ نے اپنی شاعری میں زیادہ تر کن موضوعات کو زیر بحث لایا ہے؟ میں نے زندگی کی مختلف صورتوں کو لاشعوری طور پر بیان کیا ہے۔ انسانی دکھ مجھے اظہار پر مجبور کرتے ہیں۔ آپ کے نزدیک تخلیق کار اور نقاد میں کیا فرق ہے؟ نقاد کا منصب بہت اہم ہے، لیکن بدقسمتی سے اس نے فرمائشی یا مجلسی تنقید لکھ کر اپنے دوستوں کو پروموٹ کر کے اپنے منصب کا خیال نہیں رکھا۔ اصل چیز تو تخلیق ہے، نقاد تو بات کی پیداوار ہے۔ آج کل بہت سے شعراء قائرین کے نہ ملنے کا رونا روتے ہیں۔ کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ قائرین کا رونا شہرت کی خواہش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ہم کوئی کمال کیے بنا اس کی طلب رکھتے ہیں، اور جب شہرت نہیں ملتی تو قائرین نہ ملنے کا رونا روتے ہیں۔ ایک اچھا شعر تخلیق کر کے مجھے خوشی ملتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، کیا میڈیا کسی کو بڑا شاعر یا ادیب بنا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ مجید امجد مشہور شاعر نہیں تھا، لیکن وہ اچھا شاعر تھا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ جمال حسانی، ثروت حسین اور شکیب احمد جلالی مشہور شاعر نہیں تھے، لیکن وہ آج بھی زندہ ہیں، اور بہت سے مشہور شاعر گمنام ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا ادب کو سامنے لا رہا ہے۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ کیا کسی ادیب کا اپنی زندگی میں شہرت حاصل کر لینا بری بات ہے؟ زندگی میں شہرت کی خواہش ہوتی تو ہے، لیکن اگر آدمی اس سے بے نیاز ہو سکے تو وہ کمال فن حاصل کر سکتا ہے، اور کمال فن ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ جتنی شہرت ہم محنت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اگر اتنی توجہ اپنے فن کی طرف دیں تو اس سے زیادہ شہرت مل سکتی ہے۔ آپ نے اظہار کے لیے شعر و شاعری کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ میں شعوری طور پر شاعر نہیں بنا، اور نہ کوئی شاعر بن سکتا ہے۔ شاعری فعالات سے مختلف چیز ہے۔ میں نے انتخاب کے لیے شاعری کا انتخاب نہیں کیا، میں خود ہی شاعری کی لپیٹ میں آ گیا۔ سنا ہے ہر اچھا شاعر عاشق ہوتا ہے، عاشقی کے مراحل سے گزر کر ہی اچھی شاعری کر سکتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ کون ہے جس میں عشق نہ ہو؟ یہ وہ جذبہ ہے جو سب میں ہوتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ حسن سب کو متاثر کرتا ہے۔ آدمی محبت کے بغیر شاعری کا شکار ہو جاتا ہے، اور تنہائی ایسی بلا ہے جو آدمی کو کھا جاتی ہے۔ لیکن عشق اور ہوس میں فرق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں شاعری کے لیے کسی خاص موسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ کے ہاں ایسا ہے؟ شاعری کے لیے کسی خاص موسم کا ہونا ضروری نہیں، لیکن موسموں کے اثرات انسانی مزاج پر پڑتے ہیں، اور اس کے مطابق سوچ میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، موسم انسان کے اندر کا ہوتا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر خزاں کا موسم اچھا لگتا ہے۔ عزیز اعجاز کا شعر ہے، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے۔ آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ میں اس کے بارے کچھ نہیں جانتا، بس اتنا کہوں گا، مجھے شاعری سے محبت ہے۔ میں کمال فن کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن کمال فن کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے اتنی محنت میں نے نہیں کی۔ آپ اردو ادب کی کن کن شخصیت سے متاثر ہیں اور کیوں؟ میں کسی سے متاثر نہیں، بہت سی شخصیات کی بہت سی چیزیں پسند ہیں۔ مظہر الاسلام میرے پسندیدہ فکشن رائٹر ہیں۔ فراز، ڈاکٹر وحید احمد اور اختر عثمان، ابرار احمد، عباس تابش میرے پسندیدہ شاعر ہیں جنہیں پسند کرتا ہوں۔ شعر و شاعری میں کس سے متاثر ہیں جس سے آپ نے اصلاح لی ہو؟ میرے دوست حلقہ یاراں شنکیاری کے میری شاعری پر سخت تنقید کرتے رہتے ہیں، اور میں آج جہاں بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔
ان میں نثار محمد، امان اور شوکت پرویز شامل ہیں۔ اگر ان کی رفاقت مجھے حاصل نہ ہوتی تو میں کچھ نہ ہوتا۔ شاعری میں بیانیہ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آدمی کو سچ کہنا چاہیے اور اپنے عصری مسائل سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے۔ شاعر کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا نہیں کہنا، زبان پر عبور ہو اور شاعری کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر بہت سی شاعری لکھی جا رہی ہے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا ایک توانا ذریعہ ہے۔ رسائل کی اجارہ داری ختم ہوئی ہے۔ جو گروپس کو پروموٹ کرتے تھے، اب ہر آدمی کے پاس لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ میسر ہے، اور اگر اس میں ٹیلنٹ موجود ہے تو اوپر تک جا سکتا ہے۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ اردو ادب سے متعلق جو بھی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ایسا کچھ جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اور لکھ نہیں سکتے؟ بہت سے ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن پر لکھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو خود بھی روکتا ہوں، بعض باتیں لکھ کر کاٹ دیتا ہوں، شاید اشاروں کنیاؤں میں کہیں میں اظہار کیا جاتا ہے۔ ایسا کوئی کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر سکتے؟ ہر آدمی بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے لیکن وہ سارے کام نہیں کر پاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نارسائی کا اپنا حسن ہے اور یہی نارسائی انسان کو انسان بناتی ہے۔ آدمی خدا تو نہیں کہ جو کرنا چاہے کر لے۔ اگر آپ شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ اگر میں شاعر نہ ہوتا تو پھر بھی شاعر ہوتا۔ کیا ہمارے ہاں معیاری شاعری لکھی جا رہی ہے؟ بہت اچھی اور معیاری شاعری بھی ہو رہی ہے، اگرچہ رتب و یابس بھی بہت زیادہ ہے۔ جن کو عصری شعور ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، شاعری کا مستقبل روشن ہے۔ آج کل شاعر ایسے مضمون باندھے جا رہے ہیں کہ رشک آتا ہے۔ ایک ادیب کی حیثیت سے آپ سی پیک کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سی پیک پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے۔ کچھ اس کے متعلق کچھ لوگ تحفظات رکھتے ہیں، شاید وہ اندیشہ ہائے دور دراز میں مبتلا ہیں، لیکن میں ایسے پاکستان کی ترقی کا ضامن سمجھتا ہوں۔ حکومت کو چاہیے اس منصوبے کو ریوزٹ کرے اور اگر کوئی بات پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے تو چین سے بات کریں۔ آج کل زیادہ تر کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں؟ میرے بستر پر ہر وقت 2-4 کتابیں ہوتی ہیں۔ ان میں شاعری کے علاوہ تنقید کی بھی کتابیں ہوتی ہیں۔ ان دنوں میں پالو کوہلو کا ناول الگیمیٹس پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے نزدیک ادیبوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں برداشت کی خو نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ایک ادیب پورا سچ بیان نہیں کر سکتا ہے، اسے منافقانہ زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ بدعنوانی بھی ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ادب کے کچھ اجارہ داروں نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے اور میڈیا پر قابض ہیں، اور وہ نئے ٹیلنٹ کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ ادیب مالی بحران کا شکار ہیں۔ اگر کھلاڑیوں کو جاب مل سکتی ہے تو شاعروں اور ادیبوں کو بھی ملنی چاہیے۔ شاعروں اور ادیبوں کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے سوچنا چاہیے۔ شاعر انتہائی حساس ہوتے ہیں۔ آپ معاشرے کے کن مسائل پر حساس ہیں؟ عدم برداشت، منافقت اور اپنی ذمہ داریوں سے غماز ہمارے معاشرتی مسائل ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کرتا رہتا ہوں۔ نوجوان ادیب و شاعروں کے لیے کوئی پیغام؟ ادب فرمائش سے بے نیاز ہوتا ہے، اس لیے دل کی آواز کو اپنی آواز بنائیں اور ہمیشہ سچ لکھیں، مطالعہ کرتے رہیں اور اپنے عہد میں زندہ رہیں۔ سرگرم نیوز کی ادبی خدمات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سرگرم بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے اور ادبی مراکز سے دور ادیبوں اور شاعروں کو سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے اور ادب کے فروغ میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔
سراج احمد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ بڑی محنت سے کام کر رہا ہے۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اللہ حافظ۔